کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمل جس طرح کر کے دکھلایا ہے اس طرح سے کرنا سنت ہے. اس سے اگر آگے بڑھو گے تو پھر رہبانیت کی طرف جاؤ گے. بالکلیہ اسباب اور اہل کا ترک کرنا، لوگ اس کو قربانی سمجھتے ہیں. لوگ اس کو قربانی سمجھتے ہیں. ہم تو دنیاوی شعبوں کی ملازمتیں بھی چھڑوانا نہیں چاہتے 4 مہینے لگوانے کے واسطے، ورنہ ساتھی مشورہ دیتے ہیں کہ تم ملازمت چھوڑ دو، ملازمت تو اور بھی مل جاوے گی، ملازمت تو اور بھی مل جاوے گی، تم ایسا کرو چھٹی نہیں ملتی تو 4 مہینے ملازمت چھوڑ کے 4 مہینے لگا لو. یہ حرکت وہ لوگ کرتے ہیں، یہ حرکت وہ لوگ کرتے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ کسی شعبے میں ملازمت کرنا پیسہ کمانے کے لیے ہے. اس لیے پیسہ کمانے کے لیے. حالانکہ ایک مسلمان کا پیسہ کمانے کا ارادہ، ایک مسلمان کا پیسہ کمانے کا ارادہ کرنا کتنی گھٹیا بات ہے. ایک مسلمان کا پیسہ کمانے کا ارادہ کرنا، تمہیں میری بات توجہ سننی پڑے گی، بہت توجہ سننی پڑے گی. تم بات کو غلط مطلب نکالو گے اپنے ذہن سے، اور میرے ذہن میں جو مطلب ہے اس پہ غور نہیں کرو گے. یہ بڑی مصیبت ہے اس زمانے میں. بجائے جو میں چاہتا ہوں اس طرف توجہ کرنے کے، اپنے دماغ میں جو کچھ لیے بیٹھے ہو اس کو غلط رخ پر لے جاؤ گے. سنو غور سے. مسلمان کا کسی بھی شعبے میں ملازمت کرنے سے پیسے کا ارادہ کرنا بڑی گھٹیا بات ہے، بڑی گھٹیا بات ہے. میں اس شعبے کا ملازم پیسے کمانے کے لیے نہیں ہوں، بلکہ میں اس شعبے کا ملازم اس شعبے میں دین و دعوت کو قائم کرنے کے لیے ہوں. اس شعبے میں دین و دعوت کو قائم کرنے کے لیے یہ شعبہ دین پر آئے، اس شعبے میں اعمال دعوت زندہ ہوں. میں اس مقصد کے لیے اس شعبے کا ملازم ہوں. جتنے بھی دنیا میں چھوٹے بڑے ملازمین مختلف کمپنیوں میں، مختلف حکومتوں میں، وزارتوں میں اور دنیا کے مختلف شعبوں میں ملازم ہیں، یوں سمجھتے ہیں یہ تو پیسہ کمانے کے لیے ہے، اب 4 مہینے لگانے ہیں لہذا ملازمت چھوڑوں، جب 4 مہینے لگا کے آؤں گا تو میرے پاس تو بہت بڑی ڈگریاں ہیں، اب بڑی میرے پاس صلاحیت ہے، میں جہاں چاہوں گا مجھے پھر مل جائے گی ملازمت. ملازمت میں کیا بات ہے؟ ملازمت میں کیا بات؟ ایسے لوگ ان شعبے والوں کو دعوت کی طرف لا نہیں سکتے جو ان کے شعبوں کو پیسہ کمانے کی غرض سے ان شعبوں میں لگتے ہوں اور جب چاہیں چھوڑ کے آ جائیں. ایسے لوگ کمپنی والوں کو مطمئن نہیں کر سکتے. اللہ نہ کرے اس بے اصولی سے یہ مزاج نہ بن جاوے کہ بھائی کوئی غیر تبلیغی آدمی ملازم رکھیو تاکہ تمہارا کام پورا کرے. تمہارا کام میں حیران ہو گیا، اتنا افسوس و غم ہوا. سفر میں چل رہا تھا، ایک صاحب کہنے لگے ارے یہاں ہماری فیکٹری ہے، عصر کی نماز کا وقت ہو گیا، یہاں پڑھ لو، اور کوئی جگہ نہیں ہے، بارش ہو رہی تھی. اچھا بھائی یہاں پڑھ لیں گے عصر کی نماز؟ وہاں تو کوئی بڑی فیکٹری. میں نے پوچھا بھائی اس میں کتنے ملازم ہیں؟ کہ جی اس میں 400 ملازم ہیں. 400 ملازم؟ تو ہم نے کہا کہ اتنے میں وضو کروں، نماز کی تیاری کروں، ایک تو ملازمین کو جوڑ لوں. کیا کرو گے؟ بات کریں گے. تو کہنے لگے کیا بات کرو گے، سارے ملازم غیر مسلم ہیں. سارے ملازم غیر مسلم. چلو کیوں؟ ہائے ہائے کیسے افسوس کی بات ہے. کہنے لگا کہ مسلمان ملازم اگر رکھیں تو فیکٹری چلتی نہیں ہے، اور میں تو سپروائزر ہوں، دیکھتا ہوں ان کی فیکٹری کو. اگر مسلمان ملازم رکھیں تو وہ کام پورا نہیں کرتے،
کیونکہ وہ درمیان درمیان میں نماز کے لیے جاتے ہیں، درمیان میں نماز کے لیے جاتے ہیں۔ بڑا افسوس ہوا مجھے، میں کہا دیکھو اس نے یہ یقین نہ کیا کہ اگر مسلمان ملازم 5 وقت نماز کے لیے جاوے اور کام کے درمیان نماز کے لیے جائے تو اس کی نماز کے عمل سے میرے کام میں کتنی برکت ہوگی، اس کا یہ خیال نہ آیا۔ اس کا خیال آیا کہ اگر یہ ہر نماز کے لیے چھوڑ کر جاوے گا تو ہر نماز کے کم سے کم مسجد میں آنے جانے سنتیں فرائض کے 20 منٹ نکال دو تو 5 نمازوں کے یا 4 نمازوں کے کتنے منٹ ہو گئے، اتنی دیر فیکٹری بند رہے گی تو کیا نقصان ہوگا۔ یہ خیال نہ کیا کہ اگر یہ نماز پڑھتے ہوئے کام کرے گا تو اللہ رب العزت غیب سے کتنی برکتیں نماز کے عمل سے اس میں ڈالیں گے۔ مجھے بہت ہی افسوس ہوا، لیکن دیکھو یہ صرف کمانے کی غرض اس کے سامنے ہے، اس کے سامنے صرف کمانے کی غرض ہے۔ میں نے اس لیے عرض کیا کہ کسی بھی شعبے میں ملازمت پیسہ کمانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس شعبے میں دین اور دعوت کو قائم کرنے کے لیے ہے۔ اس لیے ہم اس کا مشورہ نہیں دیتے کہ کام کے لیے ملازمت چھوڑ دی جائے، بلکہ اس شعبے میں دین و دعوت کو قائم کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کوئی کسی بھی شعبے میں ہے وہ ہر سال 4 مہینے اللہ کے راستے کی نقل و حرکت کے لیے ہر سال 4 مہینے فارغ کرے۔ اس کے لیے جو بھی کوشش کرے گا اس ساری کوشش کا اجر الگ ملے گا، کوشش کا اجر الگ ملے گا۔ جو لوگ خروج کی کوشش پر اللہ سے اجر کی امید نہیں کرتے، جو خروج کی کوشش پر اللہ سے اجر کی امید نہیں کرتے، وہ بیچارے ملازمت چھوڑ دیتے ہیں، حالانکہ اللہ کے راستے میں نکلنے کی کوشش پر بھی پورا اجر ملے گا جتنا اجر نکلنے والوں کو ملے گا۔ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا حدیث میں کہ جو لوگ کسی عذر کی وجہ سے نہیں نکل سکے، یہ عذر کی وجہ سے نہیں نکل سکے تو نکلنے والے جس وادی سے بھی گزریں گے اور جس وادی کو بھی قطع کریں گے اور جہاں جہاں جو عمل کریں گے ان کے سارے اعمال میں مدینہ منورہ میں رہنے والے برابر شریک رہیں گے۔ یہ روایت کا میں نے مفہوم عرض کیا ہے۔ فرمایا یہ جہاں بھی چلے جائیں تم سب مدینے میں رہنے والے ان کے ساتھ ہو، تم مدینے میں رہنے والے نکلنے والوں کے ساتھ ہو، ہر جگہ ہر موقع پر۔ ما سلکتم مسیرا ولا قطعتم وادیا الا وهم معکم، کہ جہاں بھی تم گزرو گے جو بھی تم اعمال کرو گے جہاں سے بھی گزرو گے یہ مدینے میں رہنے والے ہر جگہ تمہارے ساتھ ہیں۔